مفتی صاحب کیا ناخن رات میں کاٹ سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر کوئی انسان رات میں ناخن کاٹ رہا ہے تو جو اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے نا وہ کیا بتایا آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ جو دن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے لباس دیا اور تاریک بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا دن کو اللہ تعالیٰ نے کمائی کا وقت ٹھہرایا کہ انسان اس میں مرد حضرات کمائی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت آپ نے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر جو نافذ کی ہے، آقا علیہ السلام کے جو طریقے ہیں اس میں کیا ہے کہ بہت آسانیاں ہیں کہ دن کے جو کام ہے وہ انسان کو دن میں کرنا چاہیے، رات کے جو کام ہے وہ رات میں کرنا چاہیے۔ اور جب انسان کا یہ سسٹم بدل جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے کہ رات کے کام وہ دن میں کرنے لگا، دن کے کام رات میں، تو پھر نہ اس کی نیند پوری ہوتی ہے، نہ اس کو سکون مل پاتا ہے، نہ وہ پھر زندگی ایک بڑی عجیب سی، کوئی بھی کام ہو اس کو سیٹ کر کے آپ کریں تو بڑا اچھا لگے گا آپ کو، اور کوئی کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا تو وہ کام آپ کا انکمپلیٹ رہے گا، کمپلیٹ نہیں ہو سکتا پوری طرح سے۔ تو اس لیے جو شریعت نے جو ہم کو کام بتائے ہیں، دن کے کام الگ ہیں، رات کے کام الگ ہیں۔ تو رات میں ناخن کاٹنا بس یہ ہے کہ آداب کے خلاف ہے، دن میں جمعے کے دن ناخن کاٹنا سنت ہے۔ اچھا کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اگر جمعے کے دن ناخن کاٹ رہے ہیں جمعے سے پہلے تو سنت ہے، اس پر ثواب ہے، آپ کام اپنا کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ ثواب عطا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے کام کر رہے ہیں، جو اسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جو کام ہم کو بتایا ہے، تو سنت ادا کرنے پر ہم کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو جمعے کے دن ناخن کاٹنا سنت ہے، جمعے کے دن خوشبو لگانا سنت ہے، تیل لگانا سنت ہے، نہانا غسل کرنا سنت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو سنت ہیں نا تو ہمیں سنت پہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر بہت زیادہ بڑھ گئے اور انسان رات میں کاٹ لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بچنا اس لیے چاہیے کہ ہمیں سنت کا ثواب مل جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جمعے کے دن اگر ہم کاٹیں گے تو ہمیں سنت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے رات میں جھاڑو لگانا کہ عورتیں جھاڑو لگا رہی ہوتی ہیں، تو بھائی یہ کام دن کا ہے، آپ دن میں اس کو نپٹا لو۔ رات کا کام یہ ہے کہ مغرب بعد آپ کھانا کھا لیں، عشاء کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کر کے فوراً سو جائیں، پھر صبح فجر میں اٹھ جائیں۔ پھر اگر جب انسان کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صبح 12 بجے تک گھوڑے بیچ کے سوتا ہے، 10 بجے اٹھتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے صبح تو تمنع الرزق، صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ جب انسان صبح سوئے گا تو رزق نہیں آئے گا، پھر وہ مولویوں کے پاس جائے گا، تعویذ بنا دو، برکت نہیں ہو رہی۔ ایک تعویذ نہیں، ایک پورا قرآن لٹکا لو آپ گلے میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے کے خلاف اگر ہم کام کریں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم نبی کی زندگی تو فالو کرتے نہیں ہیں، ادھر ادھر چیزوں پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی بہت بڑا سمجھ کر ہمیں عمل کرنا ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی سنتیں نا یہی بہت بڑی سنتیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے نبی کے طریقے ہیں۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں، میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہی تو بہت بڑی ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے کیا ہے، اور ہم تو عاشق لوگ ہیں، عاشق رسول ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے سونے جاگنے، یہاں تک کہ لیٹرنگ میں جانے اور آنے اور قدمچے پر بیٹھنے، ان سارے طریقوں کو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالو کریں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب۔